الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کی بدولت ہمیں یہ خوبصورت دن دیکھنے میسر آئے ہیں. عزیزان گرامی، آج فجر کی نماز کے بعد جب میں نے کیلنڈر کو دیکھا تو وہ بتا رہا تھا کہ آج یکم شوال ہے. وہیں بیٹھے میں نے پتہ ہونے کے باوجود بھی مہینوں کو گننا شروع کیا تو 11 ماہ کے بعد پھر سے رمضان ہماری زندگی میں انشاءاللہ آئے گا. لیکن احساس یہ ہے کہ ابھی جو رمضان ہم گزار چکے ہیں، اس رمضان کے آغاز میں بھی بالکل یہی احساسات تھے کہ رمضان آ چکا ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہے تھے، اتاکم رمضان، اتاکم شہر رمضان، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے آنے پر لوگوں کو بتاتے کہ اللہ کے بندو رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا ایام معدودات، لوگوں یہ کچھ گنتی کے دن ہے، یہ ایام معدودات ہے، بالکل تھوڑے سے دن ہے، ایک ایک کر کے انہوں نے گزرنا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایام معدودات، وہ گنتی کے جو دن تھے، وہ اللہ کی توفیق سے، خیر و عافیت سے گزر چکے ہیں. لیکن ان تمام تر دنوں کے گزرنے کے بعد اب ہمیں اس سارے کے سارے مہینے کا حساب و کتاب لگانا آج کے دن کا ہمارا بیسک کام ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا.
اور اس کے ساتھ ہی آج کے دن کے حوالے سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اترنے والا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب تم دنوں کی گنتی کو مکمل کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اللہ نے توفیق سے نوازا تھا، رمضان کا مہینہ دیا تھا، اب یہ فرض بنتا ہے ایک مسلمان کا، یہ طریقہ مسلوکہ ہونا چاہیے کہ وہ اب اس رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اب اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. زبان پر یہ کلمات اس کی گونجنے میں ہو اور دل و دماغ اس احساس سے بات پر ہو کہ مالک تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر میرا اللہ سب سے بڑا اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پوری زندگی پوری دنیا کے معاملات اور معمولات وہ سب چھوٹے رہ جاتے ہیں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے مالک پھر سے میں اقرار کرتا ہوں تو سب سے بڑا ہے. اور اللہ تیرا شکریہ وللہ الحمد، میرے مالک آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری زبانوں پر یہ کلمات کو جاری کیا، آپ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا کہ ہم آج ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان گرامی، دوسری بات کہ یہ دن انتہائی خوشی کا دن ہے. سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارے تمام تر امور، ہمارے تمام تر معاملات اور معمولات وہ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں. انسان جتنا مرضی جو مرضی جہاں مرضی چلا جائے، وہ کیا سے کیا ہو جائے، کیا سے کیا سوچ لے، اس کی فکر جہاں مرضی چلی جائے، لیکن وہ مسلمان ہے، اس کے خوشی کے دن بھی اسلام میں جو دیے وہی ہے. اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دیا تو رمضان المبارک کے عظیم تر ایک جو بنیادی رکن تھا اس کی تکمیل کے بعد دیا. اس میں ایک تو بات رمضان المبارک کی تکمیل، ایک عظیم رکن، اس کا مکمل ہونا، اس کا ادا ہونا، یہ ہمیں آج کا دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ رمضان کتنا عظیم تھا. رمضان کے روزے، یہ بنیادی رکن اسلام کا، یہ کتنا عظیم تھا کہ اللہ نے ہمیں اس کے بعد ایک خوبصورت دن دیا ہے جس دن کو آج ہم الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی تیسری بات ایک مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمان، اللہ نے اس کو رمضان دیا اور رمضان کے آغاز میں ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں رمضان کا آغاز ہو چلا ہے، اب اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا، کیونکہ آپ کی ٹیوننگ کرنی ہے، مسلمانوں کی ہم سب کی ٹیوننگ کرنی ہے. اور اس کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، جو ماحول بنانا تھا، جو مشینری کو بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں مہیا کر کے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کے ذریعے ہمیں میسر کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا، جب بھی کسی مشینری کو، گاڑی کو ٹھیک کروایا جاتا ہے، اس کے دورانیے میں اس کو ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، کہاں کچھ رہ تو نہیں گیا، کہیں غلطی تھی، کہاں کوتاہی تھی، کہاں مسئلہ تھا، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. لیکن اس کی ریہرسل، اس کا عملی مظہر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ٹیوننگ کے دوران، درستی کے دوران جو چیزوں کو ٹھیک کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر بعد میں اس کی درستی ہمارے سامنے نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ جو درستی کے لیے، ٹیوننگ کے لیے ہم نے وقت دیا، ہم نے اپنا آپ دیا، سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا. تو رمضان
اس کے آنے کا مقصد انسان کی درستی تھا، عبادات میں استمرار تھا، ہمیشگی تھی، مستقل مزاجی تھی۔ اگر تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ایک مسلمان اس مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے دل کی اصلاح کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدل رہا ہے، رمضان اس کی زندگی میں انقلاب لا رہا ہے اور عبادات میں استمرار، مستقل مزاجی آ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے ہم نے جو کام کیا تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان رمضان کی عبادات میں بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے اور اس کے معمولات وہ بدل جاتے ہیں، رمضان کے بعد وہ معمولات نہیں رہتے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد وہی معمولات رکھیں اور اپنے تمام تر مصروفیات جو رمضان میں چھوڑی تھی وہ چھوڑے رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت نسخہ دیا اور آپ نے فرمایا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے پسندیدہ اعمال وہ ہے، اللہ کو کام ہی وہی پسند ہے جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں، جس میں استمرار ہو، اگرچہ وہ کوانٹٹی میں، تعداد میں تھوڑے ہو لیکن کوالٹی بہترین ہونے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، تیسری بات، رمضان اس نے ہماری درستی کر دی۔ تتقون کا معنی یہ ہے انسان بدلتا ہے، انسان کا مزاج بدلتا ہے، انسان کا دل بدلتا ہے، اس کا دل و دماغ تبدیل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تقوی کا مفہوم اور مقصود تھا جو پورے رمضان ہم بات کرتے رہے، آپ سنتے رہے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے سنتے آ رہے، لعلکم تتقون۔ تو تقوی کا معیار ہی ہے، تقوی کی پہچان یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتا ہے جس طرح کا رب اس سے چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات یاد کر لیجئے، رمضان المبارک کا رزلٹ ابھی سے آنا شروع ہوگا اور پھر یہ مستقل مزاجیوں پر مستقل طور پر رہے گا۔ اللہ کرے ہم اپنے رمضان کا اچھا رزلٹ دیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے، طبرانی کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، اذا كانت غداة الفطر بعث اللہ الملائکہ، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتے ہر شہر میں، فی کل بلاد، ہر شہر میں جاتے ہیں، ہر شہر میں گھومتے ہیں، اور پھر فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهٍ فَيُنَادُونَ بِالصَّوْتِ يَسْمَعُ بِمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنی اونچی آواز لگاتے ہیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس آواز کو سنتے ہیں۔ فرشتے جی آواز لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا امت محمد، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجوا الى ربکم رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن ذنب العظیم۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکلو، اپنے گھروں سے نکلو اور جا کر اپنے رب کے سامنے گھٹنے ٹیک لو، اپنے رب کے سامنے بندگی کا اظہار کر لو، اس لیے کہ اللہ آج تمہیں دینے والے ہیں، یعطی الجزیل، تمہیں اللہ بدلے دینے والے ہیں، اور وَيَعْفُ عَنْ ذَنْبِ الْعَظِيمِ، اللہ تمہارے گناہوں کو آج معاف کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان عیدگاہ میں آتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ اس آدمی کا ما جزاء الجزیل اذا عمل عملہ، اس آدمی کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو عمل کرتا رہا ہے
مزدوری کرتا رہا ہے، اس کو مزدوری ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ فتقول الملائکہ الہنا وسیدنا، اے ہمارے الہ، ہمارے آقا، اے اللہ اس کو تو بدلہ پورا پورا ملنا چاہیے، ذرا برابر بھی اس کو کم نہیں ملنا چاہیے۔ فیقول، تو اللہ فرمائیں گے انی اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، انی قد جعلت ثوابهم من صیام شہر رمضان وقیامہم رضایا ومغفرتی، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، اپنی رضا ان کو دے دی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمائیں گے وَيَقُولُ عِبَادِي سَلُونِي فَعِزَّتِي وَجِلَالِي، رب فرمائیں گے اور اللہ کے بندو میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمِ شَيْئًا، آج کے دن تم جو مانگو گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اللہ تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ دنیا مانگو میں تمہیں دنیا دوں گا، دنیا کی بلائیاں دوں گا، تم مجھ سے آخرت مانگو میں تمہیں آخرت کی بلائیاں دوں گا۔ آج کا دن ہے، اللہ کہتے ہیں میرا فیضان جاری ہے، اس فیضان سے اپنے آپ کو نہا لیجئے۔ عزیزان گرامی، تو آج کا دن نصیحت کا اور دعاؤں کا دن ہے، اور اس کے بعد پھر خوشی کا دن ہے۔ خوشی کیجئے، اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوئیے، گیٹ ٹوگیدر کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے ارد گرد میں خوشیوں کو بانٹیے۔ انشاءاللہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں یہ بھی محبوب ترین عمل ہے، سرور تدخلہ فی کل مسلم، کسی مسلمان کی خوشی میں شامل ہوا جائے، اس کو خوش کیا جائے، اس کی خوشی کا سبب بنا جائے، اللہ اس عمل کو انتہائی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ عیدکم مبارک وفی کل عام وانتم بخیر، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔